ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی و دوستو، آج جو ہے انسانی تخلیق کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ رب العالمین نے انسان کو کیسے پیدا کیا اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے آپ پوچھتے ہیں اللہ کے کلام سے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، فرمایا اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، بیچ رحموں میں، ماں کے رحم کے اندر۔ فرمایا رب العالمین کی وہ ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتی ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، جیسے اس کی مرضی ہوتی ہے، جیسے اس کا حکم ہوتا ہے، ویسے فرمایا کہ میں وہ ذات جو ہے تمہاری تصویریں بناتی ہے۔ تو دیکھیں دنیا کا جو کارخانہ ہے وہ لائٹ کے اوپر چلتا ہے، بجلی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ قربان جاؤں اس رب العالمین کی ذات کے اوپر کہ اس کا جو کارخانہ ہے وہ اندھیروں کے اندر کام کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم کا اندھیرا ہے، اور پھر جس جھلی کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا ہے۔ رب العالمین کا جو کارخانہ ہے ان تین اندھیروں میں جو ہے کام کرتا ہے۔ فرمایا هو الذی یصورکم، وہ ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتی ہے، فی الارحام، بیچ رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هو العزیز الحکیم، فرمایا رب العالمین نے کہ وہ ذات جو ہے، اللہ کی ذات زبردست حکمت والی ہے، زبردست حکمت والی ہے۔ پھر آگے رب العالمین نے فرمایا سورۃ المؤمنون میں، فرمایا کہ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، خلقنا الانسان، پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ من طین، خلاص مٹی سے، مٹی سے، لوئی ہوئی مٹی سے، فرمایا انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ ثم جعلنا، پھر بنایا ہم نے اس کو، نطفۃ، نطفہ، فی قرار مکین، بیچ جگہ ٹھہرنے کی۔ پھر فرمایا رب العالمین ایک نطفے سے انسان کی، فرمایا تو اپنی پیدائش دے، غلیظ قطرہ ہے، ایک نطفے سے جو ہے تیری تخلیق کو اس مالک نے جو ہے بنایا ہے، تیری شکل کو بنایا ہے، تیری خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں، تیرے ہاتھ بنائے ہیں، تیرا سر بنایا ہے، اور تیرا منہ بنایا ہے، تیری زبان بنائی، تیرے کان بنائے، تیرے پاؤں بنائے۔ اور اللہ رب العالمین کی تخلیق کو دیکھ کہ کبھی وہ ذات بھولی نہیں کہ ہاتھ کی جگہ پاؤں لگا دیے، منہ کی جگہ ناک لگا دیا، یا ناک کی جگہ منہ لگا دیا۔ فرمایا کہ ثم، پھر، خلقنا النطفۃ، پھر ہم پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں نطفے کو، علقۃ، جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ، پھر بناتے ہیں ہم اس جو ہے جمع ہوئے خون کو، مضغۃ، گوشت کا ٹکڑا، پھر فخلقنا المضغۃ، پھر پیدا کرتے ہیں ہم اس گوشت کے ٹکڑے میں، عظامن، ہڈیاں، فرمایا فکسونا العظام لحما، پھر ہم چڑھاتے ہیں اس ہڈیوں کے اوپر گوشت کو، گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ فرمایا رب العالمین نے پانی کا غلیظ قطرہ ہوتا ہے، پھر خون جو ہے بنتا ہے، لوتھڑا جمع ہوا خون، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر فرمایا پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر فرمایا فکسونا العظام لحما، پھر ہم جو ہے اس ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ ثم، پھر، انشأناہ، پیدا کرتے ہیں ہم اس کو، خلقا آخر، پیدائش دوسری میں، پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ ماں کے اندر جو پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے پھر ہلنے جلنے لگ جاتا ہے۔ فتبارک اللہ، فرمایا بڑی بابرکت ہے وہ ذات، اللہ احسن الخالقین، جو زیادہ پیدا، بہت اچھا پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔
ہاں پھر فرمایا کہ سما پیدائش کو بیان کیا، پھر آگے خلاصہ بھی نکالا، انجام بھی بیان کیا کہ آگے کیا ہوگا. فرمایا کہ سما پھر انکم بے شک تم بعد ذالک بعد اس پیدائش کے لمیتون البتہ مرنے والے ہوں گے. تم یہ نہ کہنا کہ تم جو ہے ہمیشہ رہو گے، فرمایا نہیں، تمہیں موت بھی آئے گی. پھر فرمایا ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامہ دن قیامت کے تبعثون اٹھائے جاؤ گے تم. فرمایا رب العالمین نے اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلقکم پیدا کیا تم کو من ضعف کمزوری سے. بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کھا بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، نہ وہ چل سکتا ہے. فرمایا تجھے ہم کمزور پیدا کرتے ہیں، کمزور ہوتا ہے جب تو پیدا ہوتا ہے. پھر فرمایا ثم جعل پھر وہ رب العالمین کی ذات کرتی ہے من بعد ضعف بعد اس کمزوری کے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کمزور ہوتا ہے، فرمایا رب العالمین اس کمزوری کے بعد قوتاً طاقت دیتے ہیں، پھر اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے. پھر ثم جعل پھر بناتی ہے رب العالمین کی ذات من بعد قوت بعد اس طاقت کے جوانی کے. پہلے کمزور تھا، پھر طاقت آ گئی، جوان ہو گیا. پھر فرمایا جوانی کے بعد پھر ثم جعل من بعد ضعف پھر فرمایا کہ اس کے بعد قوہ من بعد قوت ضعفا پھر جو ہے وہ شیبہ. پھر رب العالمین بعد جوانی کے پھر دوبارہ کمزور بھی کر دیتا ہے، اور پھر دوبارہ بڑھاپا بھی جو ہے اس کے اوپر چھا جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے اس کے اوپر. پہلے چھوٹا تھا، کمزور تھا، بعد میں اللہ نے اس کو جوان کیا، طاقتور ہو گیا. پھر فرمایا پھر اس کے اوپر ہم کمزوری ڈال دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے، اعضاء اس کے کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. فرمایا یخلق ما یشاء اللہ جو ہے پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر اور اللہ کی ذات جو ہے وہ جاننے والی بھی ہے اور قدرت رکھنے والی بھی ہے. آگے رب العالمین نے فرمایا سورۃ الدہر میں کہ حل عطا کیا نہیں آئی علی الانسان اوپر انسان کے حین وقت، کیا نہیں آیا انسان کے اوپر وقت من الدہر زمانے سے لم یکن شیئا مذکورا کوئی چیز بھی نہیں تھا ذکر کی ہوئی، کوئی اس کا نام نشان نہیں تھا انسان کا. فرمایا انا بے شک ہم نے خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو من نطفہ غلیظ قطرے سے ایک نطفے سے منی کے قطرے سے اللہ پاک فرمایا ہم نے پیدا کیا. امشاجن ملا جلا عورت کا اور مرد کا، فرمایا ملا جلا قطرہ تھا. نبتلی ہی پھر آزماتے ہیں ہم اس کو، یعنی ہم اس کو پھر جان دیتے ہیں اس کے اندر. رب العالمین فرماتے پھر ہم اس کی تخلیق کرتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں. فرمایا فجعلناہ پھر ہم اس کو بنا دیتے ہیں، اسی قطرے سے پھر انسان بھی بناتے ہیں. فرمایا پھر فجعلناہ بناتے ہیں ہم اس کو انسان کو سمیعا سننے والا، بصیرا اور دیکھنے والا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا رب العالمین نے پھر ہم اس کو راہ دکھاتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے. اب اس کی مرضی شکر کرنے والا بنے، اللہ کا شکر کرے یا ناشکری کرے. چاہیے تو ایک اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس مالک کائنات نے ایک غلیظ قطرے سے اس کی جو ہے پیدائش کا سلسلہ بنایا ہے، اسے پیدا کیا ہے. ایک غلیظ قطرے سے رب العالمین نے اس کو جو ہے انسان بنایا، اس کے ہاتھ بنائے، اسے خوبصورت بنایا اور اس کی آنکھیں بنائیں، اس بولنے کے لیے جو ہے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے جو ہے آنکھیں دیں، اور جو ہے کوئی چیز کھانے کے لیے اللہ نے منہ دیا، اور پھر چلنے کے لیے اللہ نے